دنیا میں جو ناکامی ہے اسے الٹیمیٹلی ناکامی سمجھ لینا. الٹیمیٹ ناکامی وہ ہے جو آخرت میں ہو. یوم التغابن کہا گیا ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن سورہ التغابن میں، وہ ہے آخرت. دنیا میں کوئی شخص لاوارث مر جائے اور فٹ پاتھ پہ اس کی لاش گلتی سڑتی رہے، اس کو کوئی کفن بھی نہ پہنا کے دفنائے، اگر وہ اللہ کے لیے مرا ہے دین واٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کر دیا گیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. لیکن آخرت تو بن گئی نا. اس لیے تھوڑی سی اس حوالے سے انسان کو صبر کی روش اختیار کرنی چاہیے. سورۃ البقرہ میں ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے. پھر چیک کریں گے کہ کون صبر کرنے والا ہے، اور اس کی پھر روش بھی بتائی گئی کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ تکلیف بھی الٹیمیٹلی ختم ہی ہو جانی ہے. نہ بھی ختم ہوئی، ہمارے ختم ہونے سے تو ختم ہو ہی جائے گی نا. جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکالیف دیتا ہے انبیاء کو، اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد اللہ کو دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ترتیب نہیں بتائے گی کہ انبیاء، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. عین ممکن ہے کہ کسی صحابی کی عیاشی کی زندگی گزری ہو اور کسی 1000 سال بعد آنے والے شخص کو تکلیف کی زندگی گزارنی پڑے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس کی آزمائشیں بڑھاتا چلا جاتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی اس کے جو تکلیف ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الٹیمیٹلی اسے پھر اٹھا لیتا ہے پاک صاف کر کے. تو آپ دیکھیں المستدرک للحاکم میں جو حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر ہے نا، حضرت ابو ذر سے متعلق احادیث لینے سے پہلے انہوں نے نا امام حاکم نے پہلی حدیث یہی لی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. یعنی امام حاکم نے چیپٹر تو حضرت ابو ذر غفاری کا باندھا ہے لیکن حدیث یہ لی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو اگر دنیا میں تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب تھے. یعنی کوئی ان پہ اس اعتبار سے ترس نہ کھائے کہ یار اس کی دنیا ہی برباد ہوگی. ابو ذر غفاری کے اوپر ہماری ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ تو اس کو ری ماسٹرڈ کر کے ہمارے بھائی نے چڑھائی ہے اس پہ ہدایہ پورٹل کے اوپر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ. تو دیکھیں اس طرح کی بھی زندگی لوگوں کی گزری ہیں. صحیح مسلم میں تقدیر کے اوپر ایک چیپٹر ہے، بخاری میں بھی موجود ہے لیکن مسلم شریف میں بڑا ڈیٹیل چیپٹر ہے، آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہے. اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. یعنی یہ نہیں کہ خالی پیپر دیا اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، نہیں، اپنی پوری کوشش کرنی، اس میں سستی نہیں دکھانی، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا
کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ اگر مگر کرنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پلاننگ کو آپ ریوزٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں یوں کر لوں گا، وہ ایک چیز ہے، لیکن اتنا غلو کرنا اس مسئلے میں وہ غلط ہے۔ مولا علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ یعنی انسان پورا پلان کرتا ہے کہ یہ کروں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اس کے باوجود سب کچھ ویسے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ایسے ہو، اس کی مرضی کچھ اور ہے۔ تو ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادے تو انبیاء کے بھی سب کے سب تکمیل کے مراحل سے نہیں گزرے، اللہ کی اپنی مرضی، تقدیر کا معاملہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس پہ تو خیر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بس میں ایک آیت پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر باقی سوالات آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ سورۃ الحدید ہے نا جی، پارہ نمبر 27 میں سورت نمبر ہے 57، اس کی جو یہ آیت نمبر 22 اور 23، اس پہ آپ سمجھ لیں ایپیکس ہے قرآن حکیم میں جو تکلیف انسان پہ آتی ہیں، اس سے کوئی عظیم آیات نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر آئے، یعنی جو اجتماعی تکلیف آتی ہیں، زلزلے کی فارم میں، سیلاب کی فارم میں، وبائی امراض کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، تو چاہے اجتماعی تکلیف ہو یا انڈیویجول کی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے، اس سے قبل کہ وہ تکلیف ہم کسی کو بھیجیں۔ تو بات ختم ہوگی نا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا جو ہے اولاد کو بھگتنی پڑ رہی ہے، یہ کلمات کفر ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مکافات عمل بھی ہے تو اسی انسان کو بھگتنا ہے جس نے کام ڈالا ہے، چاہے وہ دنیا میں بھگت لے ہمارے پولیٹیشنز کی طرح، چاہے آخرت میں جا کے بھگتے، بھگتنا اسی نے۔ اولاد کو نہیں سزا ملتی، قرآن کا واضح فتویٰ ہے بے شمار جگہ پہ، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ورنہ جناب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی تو نہ ہوتا، اور یہ وہ اکرمہ ہے جو فتح مکہ کے دن بھی لڑنے کے لیے باہر آ گیا تھا، اور اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے، جب وہ سمندری سفر پہ گیا اور کشتی جو ہے پھنس گئی بھنور میں، تو سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہاں ہم اپنے بتوں کو کیوں نہیں، اپنے بزرگان دین کو ہم کیوں نہیں، بابوں کو کیوں نہیں پکار رہے؟ ان کا ادھر تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، اتنے تے اللہ کو منگیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ادھر ہی نیت کی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، اور اللہ نے بچا لیا چھپتے چھپاتے، حالانکہ قتل کے فتوے نکلے ہوئے تھے ان کے، یہاں تک کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے انہیں مار دینا، چھپتے چھپاتے حضور کے پاس چلے گئے، حضور کی شفقت قبول کر لیا۔ آلموسٹ انہوں نے محض 3 سال کی زندگی مزید گزاری ہے، جنگ یرموک میں شہید ہو گئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔